پاکستان کے عارضی مرکز پر رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور اراکین صوبائی اسمبلی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوں تو عوامی ایشوز کو ہم ہر دفعہ متواتر پریس کانفرنسز کے ذریعے اجاگر کرتے رہے ہیں، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے مبارک موقع سے قبل چند دن قبل وہ صرف کرنٹ ایشوز پر ہے، صرف ان ایشوز پر ہے جو اس وقت اس مہینے وقوع پذیر ہوئے ہیں، جو کہ اس وقت جس سے پاکستان اور سندھ کی عوام نبرد آزما ہے۔ یہ پریس کانفرنس پوائنٹ اسکورنگ کی نہیں بلکہ سیاسی محرومی جو عوام کے اندر اس وقت بڑی تیزی سے پنپ رہی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ غریب متوسط طبقے کی نمائندہ جماعت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی حکومت میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں، عوام کا جو ایشو ہے وہ ارباب اختیار، پالیسی ساز اداروں اور وزیر اعظم، صدر پاکستان، وزیر اعلیٰ ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں آپ کے گوش گزار کروں کہ 31 اگست 2020 کو لوکل گورنمنٹ کا نظام ختم ہوا اور آج 10 مہینے تقریباً ہونے جا رہے ہیں اور 10 ماہ سے سندھ کے تمام اضلاع میں، خصوصی طور پر شہری سندھ میں کراچی، حیدرآباد، نیپو خاص، سکھر، نواب شاہ، یہاں پر ایڈمنسٹریٹر تعینات ہیں اور یہ ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنرز کی صورت میں تعینات ہیں کہ جو نہ صرف انتظامی لحاظ سے مضبوط ہیں بلکہ باوسائل بھی ہیں اور حکومت کے براہ راست نمائندے ہیں۔ لیکن یہ جو گزشتہ 10 ماہ اور خصوصی طور پر یہ جو اس 2 ہفتے کی کارکردگی ہے جس میں ابھی بارشیں شروع بھی نہیں ہوئیں اور کراچی عید الاضحیٰ سے قبل کچرے، گٹر اور پانی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ 10 ماہ ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے باوجود کراچی کا سیوریج سسٹم کسی ایک علاقے کا بھی ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا ہے۔ متحدہ کے میئر سے آپ کی دشمنی سمجھ آتی ہے لیکن کراچی کے لوگوں سے آپ کی دشمنی سمجھ نہیں آتی۔ اب تو ایڈمنسٹریٹر آپ کے ہیں، ڈپٹی کمشنر آپ کے ہیں اور آپ اپنا کوئی چہیتا سیاسی ایڈمنسٹریٹر بھی لگانے کا سوچ رہے ہیں، تو پھر کراچی کے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ نہ صرف یہ پانی کھڑا ہے بلکہ اس پانی کھڑے ہونے سے اس 15 دن میں پہلی ہلاکت ہو چکی ہے اور جس باپ کی ہلاکت ہوئی ہے اس کی موت کے 10 منٹ بعد اس کی اہلیہ نے اس کے بچے کو جنم دیا۔ جہاں پر سندھ حکومت شدید ترین مجرمانہ کردار ادا کر رہی ہے، وہیں پر کے الیکٹرک کی بے غیرتی اور بے حسی بھی عروج پر ہے۔ اربوں روپے لگنے کے باوجود بھی آج بھی ہمارے پولوں میں کرنٹ دوڑتا ہے، آج بھی کھڑے ہوئے پانی کے اوپر کوئی پتہ نہیں، میں ہوں، آپ ہوں، عام آدمی ہو، اس پانی میں انجانے کرنٹ سے کبھی بھی ہلاک ہو سکتا ہے۔ اور بجائے اس پہ کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کوئی نوٹس لے، کراچی میں انسان کا مرنا ایک عمومی سی بات ہو گئی، ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں موبائل چھینتے ہوئے مریں، لوگ یہاں بارشوں میں مر جائیں، لوگ یہاں ہیٹ ویو سے مر جائیں، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی تھی۔ پھر نہ صرف یہ متعصب ایڈمنسٹریٹرز یہاں موجود ہیں ڈپٹی کمشنرز کی صورت میں جو کہ نرے جاہل ہیں،
میں نہیں کہہ رہا یہ بات، سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے حکومت نے، ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر جاہل ہیں، اور لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ بھیڑ چال کا شکار ہیں۔ تو ایک تو اس شہر کے اوپر غیر مقامی جاہل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہیں، اوپر سے 10 ماہ کے اندر اس شہر کی حالت پچھلے بلدیاتی نظام سے اور زیادہ بدترین ہو گئی۔ پھر دوسرا معاشی قتل عام اس کراچی کے بیٹوں کا یہ ہو رہا ہے، اور جب میں کراچی کے بیٹوں کی بات کروں تو برائے مہربانی یہ ابھی حکومت کے شتونگڑے جو ہے نا وہ کہیں گے لسانی بات کر رہا ہے۔ بھائی کراچی کے بیٹوں میں کراچی کے سندھی، پختون، بلوچ، پنجابی، مہاجر سب ہیں، تو یہ لسانیت کی بات نہیں، انتظامی بات کہ تم نے یہاں شہر کے بچوں کو بے روزگار کرنے کے لیے چلو جعلی ڈومیسائل تو بنائے، بے شرم قسم کے لوگ نادرہ میں بھرتی ہوئے جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بھی بنائے، اور ان میں سے 60 سے 70% لوگوں کا تعلق سندھ سے، جعلی ڈومیسائل بنانے والے کا تعلق سندھ سے۔ سندھ کاؤنسل یونیفائیڈ گریڈ کے نام کے اوپر ہمارے افسران کی حق تلفی کر ہمارے ملازمین کی حق تلفی کر کے اپنے گاؤں گوٹوں سے لوگ لا کے بسا رہے ہو، تو یہ زیادتی بھی سندھ سے۔ اور جب ہم ان باتوں کو ہائی لائٹ کر کے کہتے ہیں کہ کراچی اور سندھ، تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کراچی علیحدہ ہے، سندھ علیحدہ ہے۔ کراچی کے افسر نہیں ہے نا، سندھ کے افسر لگے ہیں۔ کراچی کا پیسہ کراچی پہ نہیں لگ رہا ہے نا، سندھ پہ لگ رہا ہے۔ کراچی کے داخلے، کراچی کے ڈاکٹرز آج تڑپ رہے ہیں نا، کراچی کے لوگ کرنٹ سے مر رہے ہیں، کراچی کے لوگ کچرے کے ڈھیر میں، کراچی کے لوگ سیوریج کی بدبو میں، کراچی کے لوگ پانی کی کمی سے پیاسے ہیں۔ یہ جتنے ہم ایم پی ایس بیٹھے ہیں، بشمول ہماری اتحادی جماعت کے زبردستی مسلط ایم پی ایس کے، سب کے علاقوں میں پانی کی آہو بکار چل رہی ہے، بوند بوند کو لوگ ترس گئے، عید الاضحیٰ سر پر ہے، گرمی اس وقت شدید ترین گرمی، پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ مجھے یاد ہے جب شرجیل میمن صاحب وزیر بلدیات تھے تو کہتے تھے ہب ڈیم خالی ہے، اب تو ڈیفنس والے پوچھتے ہیں کہ سمندر شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ ہب ڈیم بھی بھر گئے، پانی گھروں میں بھر گیا لیکن نلکوں میں پانی نہیں آ رہا۔ اب کون سا ہب ڈیم اور بھرے، اب تو وہ اپنی سطح سے بلند ہو چکا ہے لیکن نلکوں میں پانی نہیں۔ 10 ماہ سے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں، 10 ماہ سے، ہے کوئی جواب؟ وزیر اطلاعات، مشیر اطلاعات، وزیر بلدیات، وزیر تعلیم، وزیر اعلیٰ سندھ، ایمانداری سے اگر کوئی جواب ہے تو بتائیں، بجائے یہ کہ الٹے سیدھے لطیفے بازی کرنے کے، سنجیدہ جواب دیں۔ رپورٹر صاحب سے، میں رپورٹر صاحب حضرات سے گزارش کروں گا، حکومت سے ان سوالات کا جواب ہے نا 10 ماہ کے۔ ہمیں تو 4 سال آپ کہتے رہے کہ آپ کے پاس اختیار ہیں، بڑے اختیار ہیں بھائی، چلو اب یہ اختیار تمہارے ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہیں، تمہارے ڈی سی کے پاس ہیں، کیا موت پڑ گئی ہے کہ کراچی میں کام نہیں ہو رہا؟ پھر یہ لطیفے دیکھو یار، یہ کیسے پوری قیادت جو ہے نا عجیب لطیفے بازی کرتی ہے۔ محکمہ موسمیات کو کوس رہے ہیں، ہمیں بتایا نہیں بارش ہونے والی ہے، ہمیں بتایا نہیں، ہم لوگوں نے، یہ لیڈرشپ کر رہی ہے، ہمیں بتایا نہیں محکمہ موسمیات کہ بارش ہونے والی ہے، ورنہ ہم جو ہے نا 2-4 نالے صاف کر لیتے۔ ہنسی نکل جائے ان کے بیانات پر۔ وہ ایک وزیر کہہ رہا ہے ہمارے سینئر ڈپٹی کنوینئر کو کہ ان کے دماغ کا معائنہ کرائیں۔ ابے تم سے بھائی کام کی بات پوچھ رہے ہیں، تم ہمارے دماغ کا معائنہ کرا رہے ہو، ہم کرا لیں گے۔